ناظرین، آج ہم موجود ہیں دیہال مارٹ اسکول اینڈ کالج میں اسلام آباد میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر محمد عقیل عارف صاحب، ڈائریکٹر ہیں اسکول کے۔ آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں جناب ابرار مصطفیٰ صاحب TV 69 HD نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارا ایجوکیشنل انٹرویو کر رہے ہیں۔ اپنے بارے میں سر میں بس یہی بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 21 سال سے میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں اور بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے 15 سال سے یہ ادارہ ہم چلا رہے ہیں، اور یہ دیہی علاقے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم مہیا کر سکیں۔ انتہائی مناسب فیس میں ہم بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی خصوصاً بالخصوص جو لکھائی ہے، چاہے وہ انگلش میں ہے، وہ چاہے اردو میں ہے، وہ اپنی مثال خود ایک مثال ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کی جو لکھائی ہے وہ علاقے کی بہترین لکھائی ہے، اور ہم نے جو کیا ہوا ہے، اب بہت زیادہ ہمارا فوکس ہے وہ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ ہم بچوں کی کرسیو رائٹنگ، اردو کیلیگرافی، خصوصاً بالخصوص اسپوکن انگلش پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اسکول میں جو کمپیوٹر ہے اس کی کاپی ختم کی ہوئی ہے، اور ہمارا ٹوٹل جو کام ہے بچوں کا وہ پریکٹیکل بیس ہے، اور بچوں کو ہم پریکٹیکل سکھا رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے گا کہ ایسا کون سا آئیڈیا تھا، کیا آپ مقصد لے کے چلے ہیں، کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ تعلیم کے زیور سے بچوں کو راستہ کرنا چاہیے؟ ایکچولی سر میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں شام کو اس ٹائم ٹیوشن دیا کرتا تھا، تو اس وقت سے جب میں کالج کے بعد یونیورسٹی گیا، ساتھ ساتھ میری یہ ٹیوشن قائم رہی، تو اس ٹائم میں نے محسوس کیا کہ جب میں پڑھا رہا تھا بچوں کو کہ ہمارے علاقے میں ایک اچھے ادارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں ساتھ انہوں نے ہم دونوں نے پلان بنایا اور ہم نے ادارہ بنایا۔ ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر افتخار صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی رہنمائی کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے سکھایا، اور اس کا فائدہ ہوا کہ آج ہم اللہ پاک نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، اور اب ہمارے بہت سارے طالب علم ہیں جو یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، وہ الحمدللہ اس قوم کے لیے سرو کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں، لیکچرار بنے ہیں، اور بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو ہمارے پاس یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور یونیورسٹی سے فارغ آ کے ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا اسکول الحمدللہ سر رجسٹرڈ بھی ہے اور فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ بھی ہے، اور پچھلے 5 سال سے علاقے کا بہترین رزلٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور 100% رزلٹ دے رہے ہیں ہمارے بچے۔ لاسٹ ایئر 90% اور A گریڈ میں مور دین 7 اسٹوڈنٹ ہمارے جو تھے وہ A+ میں تھے الحمدللہ، اور ہمارے بچے بہترین رزلٹ دے کر اور اس قوم کی خدمت کے لیے کاوش کر رہے ہیں، جو ہمارا تھیم ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارے بچے اس قوم کے لیے سرو کر سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، یہ سائنس میں یا جو ان کی ایجوکیشن کی سرگرمیاں ہیں، ان میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل سر بچوں کے نہ پڑھنے کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ان کو پراپر ماحول نہیں دے پا رہے ہیں۔ ماحول سے مراد ہے کہ اب بچہ ہمارے پاس یہاں پہ ماسٹرز کر کے آتے ہیں، میل بھی آتے ہیں، فیمیلز کر کے آتے ہیں۔ CV اگر پوچھا جائے تو CV آدھی غلط ہوتی ہے، CV پوچھے کس نے بنائی ہے تو وہ کمپیوٹر والا باہر بناتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچے کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی سیکھا کچھ نہیں ہے۔ اس کی یہ ہم نے سیکھا یہاں سے کہ بچے بہت سارے تیار ہو کے آ رہے ہیں، رزلٹ زیرو ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کی کاپی ختم کی ہے اور بچوں کو پریکٹیکلی پر لائے ہیں۔ اب دنیا بات کر رہی ہے چیٹ GPT AI کی، اور ہمارے بچوں کو ابھی تک کمپیوٹر آن کرنا نہیں آ رہا، گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو بیسٹ مہنگے سے مہنگا موبائل تو لے دی ہے لیکن ان کو لیپ ٹاپ نہیں پرووائڈ کیا۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن بہت سے جو ہے وہ پلیٹ فارم آ گئے بچوں کی اسٹڈی کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو روایتی معیار تعلیم تھا وہ بیسٹ تھا یا جو آن لائن ہے؟ کیونکہ بعض بار دیکھا جاتا ہے کہ بچے چیٹ GPT کے ذریعے بھی اپنے کوشچن جو ہے وہ فوراً حل کر لیتے ہیں، تو ان کو وہ یاد کرنا یا اس پہ فوکس کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ اصل ہے کہ ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی چیز کو پازیٹیولی یوز کریں گے تو اس کے بینیفٹ ہیں۔ تو ہم نے صرف یہ ہے کہ چیٹ GPT AI آ تو گیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کو یوز کرنا نہیں سکھایا بچوں کو۔ اصل یوز کرنا ہے وہ ہمارے پلانز ہیں کہ ہم بلکہ بچوں سے پہلے ٹیچرس کو ٹرین کرنا زیادہ ضرورت ہے کہ ٹیچرز جب پراپر یوز کر لیں گے، سیکھ جائیں گے کہ بچوں کو سکھانا کیسے ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسکولوں میں what to teach سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے how to teach پہ، کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو پڑھانا کیسے ہے۔
تو جب پڑھانا بچوں کو جب پڑھا لیں گے بچوں کو آ جائے گا تو اس کا بہت سارا بینیفٹ ہے. ٹیکنالوجی کا دنیا اتنا ایڈوانٹیج لے رہی ہے کہ جتنی انتہا نہیں ہے, لیکن اب ہماری جو کاوش ہے ہم لگ پڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں گے, اور ہمارا بچہ جو یہاں سے تیار ہوا نکلے گا وہ اس قوم کے لیے رول ادا کرے گا انشاءاللہ. اچھا سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے بچوں کو؟ بس میں سر یہی میسیج دوں گا کہ وہ انٹرنیشنلی جو طریقہ کار ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا اس طرف لے کے چلیں, اور میں والدین سے اسپیشلی کہوں گا بچوں کو اس طریقے سے کا ماحول پرووائڈ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ میں والد صاحب جتنے بھی والد میری بات سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا صرف اور صرف کام یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی فیس ادا کر دیں, بچوں کو کتابیں کاپیاں لے کر دے دیں. اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہر والد صرف 15 منٹ کے لیے, میں زیادہ ٹائم نہیں کہتا, صرف 15 منٹ کے لیے روزانہ بچوں کا بیگ اوپن کروا لیں اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ بیٹا اپنی ڈائری دکھا دو, آج آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے, اگر ان کو کون سی کاپی کا ہوم ورک ملا ہے, آج آپ کو ٹیسٹ کون سا ہوا ہے. اگر صرف آپ اتنا بھی کر دیں تو آپ کے بچے کی ایجوکیشن میں بہت ساری امپرومنٹ آئے گی. اور دوسری بات میں تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگیاں بنانی ہیں تو ان کو موبائلوں سے دور رکھیں اور ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. اور سب سے ضروری جو تمام والدین کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں خود کریں. اگر کسی بچے کے ساتھ والد اور والدہ اٹیچ ہیں, بچہ ڈرتا نہیں ہے, کھل کے ان سے بات کر سکتا ہے, تو ہمارے معاشرے کی آدھی برائیاں ختم ہوں گی. جی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے دی ہال مارک اسکول اینڈ کالجز کے ڈائریکٹر محمد عقیل عارف صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی الفاظ ہمیں دیے, اور خصوصاً جو پیرنٹس کے لیے آپ نے میسیج دیے بچوں کے لیے, اور اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے بہت مفید رہے گا. دیکھتے رہیے گا ٹی وی 69 HD نیوز اسلام آباد. درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے ہیڈ آف یہ ڈپارٹمنٹ ہے. آئیے مزید جانتے ہیں ان کے بارے میں اور ان سے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اس حوالے سے. جی میم اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم. آئی ایم ہیئر سندر شکور, ہیڈ آف ہائی ڈپارٹمنٹ آف دی ہال مارک اسکول اینڈ کالج, اینڈ آئی ایم کنٹینیوسلی ورکنگ ہیئر فرام 5 years. بیسیکلی جو ہمارا یہ اسکول ہے اور یہ کالج بھی ہے, اس کی ایفیلیشن 2nd year پر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہمارا ہائی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پاس یہاں پہ بیسیکلی 3 ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے پہلے مونٹیسری آ جاتے ہیں, پھر پرائمری آ جاتے ہیں جس میں 7th کلاسز آتی ہیں, اس کے بعد ہائر آ جاتے ہیں. ہائر میں ہمارے پاس پری 9, 9th اینڈ 3 کلاسز آتی ہیں. اس کے بھی ہمارے پاس ہم نے 2 آگے ڈفرینٹ سیکشنز بنائے ہیں. ہمارے پاس بوائز اور گرلس کی ڈفرینٹ کلاسیں, اور 130 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس صرف ہائر میں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے ہائر کی, تو اس لیے ہم نے بھی الگ الگ سے سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. ہمارے بوائز سیکشن الگ سے ہے اور گرلس سیکشن الگ سے.
اور ہم نے ان کا ڈفرینٹ بریک ٹائمنگس بھی ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہیں. تو بالکل ہماری یہ کوشش ہے اور ہم نے ان کو اچھے ٹیچرس, ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ہر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, پھر پی ایچ ڈی ٹیچرس ہمیں یہاں پہ ہائر کیے ہیں. وہ ان کا مقصد یہی ہے تاکہ بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دی جا سکے, کیونکہ اب جو ہے نا بیسیکلی وہ ایس ایل اوز بیسڈ ایجوکیشن ہے سب. ایس ایل اوز بیسڈ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ بچے نے کیا سیکھا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ. مزید بتائیے گا کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس ہے, اسپورٹس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جیسے بچوں کا ہوتا ہے بزمدم ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں, اس بارے میں تھوڑا اسپورٹس ہمارا جو ہوتا ہے ایوری ایئر جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا اسپورٹس گالا اسلام آباد میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان اسٹیڈیم ہے وہاں پہ ہمارا اسپورٹس گالا ہوتا ہے. اور بہت ہائی لیول پہ جو ہے نا ایک ہی لانگ چین ہے, 6 سال کا ایک کیمپس بھی ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر ان کا وی این ہے, اور ان کے بہت ڈفرینٹ کیمپس ہیں, ٹھیک ہے, 18-19 کیمپسز ہیں ان کے. تو ہمارا وہاں پہ اوور آل جو ہوتا ہے ایوری ایئر ہمارا وہاں پہ اسپورٹ گالا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بزم ادب ہمارا یہ کہ ہم ایوری فرائیڈے کو بزم ادب کرواتے ہیں, اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جس کے اندر کانفیڈینس ہے اسی کو بلڈ اپ کرنا, بلکہ جو بچہ تھوڑا شائع ہے ہم ان کو آگے لے کے آتے ہیں. ہمارا بیسیکلی یہاں پہ اسمبلی میں اور جو ہمارے بزم ادب ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی کمپٹیشنس ہوتی ہے, ان میں ہمارا مین مقصد ہے وہ بچہ جو آگے نہیں بڑھ سکتا کسی وجہ سے, اس کی جو ہے کانفیڈینس کو پالش کرنا, اس کو آگے لے کے آنا. بیسیکلی ہمارے ڈائریکٹر کا بھی یہی ویژن ہے, اور ہم یہاں پہ بھی ویک اسٹوڈنٹس پہ اور شائع اسٹوڈنٹس پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے لیے بیسیکلی ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے جو کہ شائننگ اسٹارس کے نام سے ہے, اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں. اچھا بہن, اینڈ میں آپ بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بچوں کے پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے, اساتذہ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے ایک رول ادا کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک پورا چین ہے, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اور ٹیچرس. کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے نہیں سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف ٹیچرس, نہ ٹیچرس ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف پیرنٹس کی ہے, اور نہ ہی پیرنٹس ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف ٹیچرس کی. یہ جو ہے یہ ہم سب کا ایک چین, پیرنٹ, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کے جو ہے ایک بچے کو ہم تیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم پیرنٹس کو بھی یہ کہیں گے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ بھی والدین کا درجہ رہتا ہے, روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ میرا پیرنٹس کو یہی میسج ہوگا کہ وہ ٹیچرس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر ٹیچر ان سے کوئی ان کے بچے کے بارے میں کوئی بات کرے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ٹیچر کے ساتھ بانڈنگ کریں, ان کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں, ان سے بات چیت کریں. اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے بچے کے بارے میں ان سے پوچھتے ہوئے کوئی بھی ہیزیٹیشن فیل نہ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ جب پیرنٹس اور ٹیچر کی اچھی بانڈنگ ہوگی تبھی ہم ایک بچے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور اپنے بچے کے انٹرسٹ پہ بات کریں, جس چیز میں, جس فیلڈ میں بچہ آگے جانا چاہتا ہے, بچے پہ زبردستی کوئی چیز مسلط نہ کریں. جس چیز میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اسی چیز میں اس کو آگے لے کے جانے میں اس کی مدد کریں. کمیونیکیشن گیپ اسٹرانگ, کمیونیکیشن گیپ نہ